ضرورت اور چاہے وہاں بھی لوگ ہیں نا سن لیتے. کوئی بات نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. چارج ختم ہو جاتا ہے اس کا رہے گا. چارج تو آن رکھیں گے. ٹھیک ہے, کوئی ایشو آن کر دیے نا, اگر ایسے نہیں بھی لیں گی تو آواز بڑھے گی. نہیں وہ پکڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا یحصینہ مولادون ولا یوحد المجتہدون حد حدود ولا انتم موجود ولا اجل ممدود فطر الخالق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاۃ والسلام یا رسول مسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد علیہ السلام سیدنا و نبینا و شفیعنا و امامنا و ملجانا و مغیشنا و مولانا و مولا القونین جد الحسن والحسین آنی بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المختومین المنتجبین المنتقبین. اما بعد فقد قال الحکیم القرآن الکریم خصوصاً علی سیدنا الغوث العظم امین المقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کو 11ویں شریف ہمارے بڑی پیر غوث العظم کی 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو. اور یہ ذکر اہل بیت جو میں شروع کرنے والی ہوں, جو بھی ذکر ہوگا, ذکر غوث العظم, ذکر اہل بیت اور جتنے بھی ہمارے ائمہ اکرام ہیں ان سب کی ذکر میں کوشش کروں گی. اور اس ذکر کا اصال ثواب میں نذر کرتی ہوں مرحومہ سیدہ فاریہ معز مجیدی محترمہ کو, اور ہم سبوں کو یہ مل کر دعائیں کرنی چاہیے کہ اس ذکر کے ذریعے سے انہیں اصال ثواب عطا ہو اور ان کے قبروں میں خیر و برکت ہو اور رحمت کی خوب ہی زیادہ رحمت و برکت نازل ہو. الہی آمین ثم آمین. بحق زہرا سلام اللہ علیہ و اجمعین. میں اس ذکر میں پرسہ پیش کرنا چاہوں گی محترمہ سیدہ مرحومہ فاریہ معز مجیدی محترمہ کو, تو آپ سب توجہ دیں. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ اے لوگو, اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انہیں جو ہے, آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے اہل بیت, ان کے قرابت دار سے مودت کریں. جی, ان کے قرابت داروں سے مودت کریں, یعنی ان کے گھر والوں سے مودت کریں. اور اس پر رسول کائنات کوئی اجر نہیں مانگتے. رسول کائنات تو خود خلد کے امیر ہیں, وہ خود دینا پسند کرتے ہیں, وہ لینا پسند نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت سے مودت کرنی چاہیے. چونکہ آپ بھی سید گھرانے سے ہیں, اور جو اہل بیت کو نہ مانے وہ پھر سید کیسا, وہ مولا حسین اور حسن مولا علی کو نہ مانے پھر وہ سید کیسا. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں میں مجھے ذکر کرنے کا موقع ملا ہے. تو آپ لوگ سب توجہ دیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو. اور بے شک اہل بیت میں رسول کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ قال انا علی والفاطمہ والحسن والحسین, اور یہ میرے اہل بیت ہیں, مولا علی ہیں, میرا لخت جگر بیٹا علی, میری بیٹی فاطمہ, اور میرے 2 بچے حسن اور حسین ہیں. یہ تو اہل بیت ہیں. ان سے ولایت آئی, مولا علی سے ولایت آئی, جو آج تمام اولیاء اکرام پوری دنیا میں نہ جانے کتنے اولیاء اکرام ہیں, آپ گنتی میں بھی نہیں لا سکتے پیر اور اولیاء. ان میں سے ایک جو بڑے پیر ہیں ہمارے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ, غوث العظم,
ابھی تو میں علی تک آئی بھی نہیں، لیکن میں پہلے ابن علی تک پہنچوں کہ غوث کا مقام کیا ہے۔ ویسے تو آپ تمامی حضرات غوث العظم کے بے شمار واقعات پڑھے ہوں گے، لیکن غوث اعظم سے پہلے جو ان کے بابا جان ہیں، یعنی غوث اعظم، دیکھیے حسنی اور حسینی ہم لوگ بولتے ہیں، یوں ہی نہیں بولتے۔ غوث العظم امام حسن کے بھی نسل سے آئے ہیں اور امام حسین سے بھی نسل کے آئے ہیں۔ دیکھیے تمام اولیاء ہیں، ہندوستان میں بے شمار اولیاء اکرام ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی، چاہے وہ کوئی سیدۃ النساء العالمین کے نسل سے ہے، ڈائریکٹ نسل سے یا انڈائریکٹ ہے، یا کوئی آپ کو خواجہ غریب نواز ہوئے، تو کوئی نہ کوئی امام حسن، چاہے وہ امام حسن کے نسل سے ہے، چاہے وہ امام حسین کے نسل سے ہے، لیکن یہ واحد ہمارے غوث العظم ہے جو انہیں لقب ملا ہے الحسنی والحسینی، کہ یہ حسن علیہ السلام کے نسل سے بھی اور حسین علیہ السلام کے بھی نسل سے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے، پہلے میں بتا دوں ان کے بابا جان کا نام ہے موسیٰ الحسنی، یہ ان کے بابا امام حسن کے نسل سے ہیں، ابو صالح، اور ان کی اماں کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ ام الخیر، جو والحسینی، جو امام حسین کے نسل سے ہیں۔ تو جو غوث ہوئے وہ حسنی اور حسینی دونوں ہوئے۔ ایک ہوتا ہے نا کوئی غیر سادات، جب سادات سے نکاح ہوتا ہے تو بعد میں جا کر وہ سیدہ، آدھا سیدہ بن جاتی ہیں، جی ہمارے بھی فیملیز میں ایسا ہوا ہے، لیکن جو سید ہے، چلیے وہ بھی سید ہے جی، لیکن غوث العظم کا مقام دیکھیے، یہ سید تو ہے لیکن کیسے سید ہے؟ امام حسن کے بھی نسل سے اور امام حسین کے بھی نسل سے۔ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے میں عالمانہ گفتگو کر رہی ہوں تو آپ سب توجہ دیں۔ تو میں پہلے ان کے بابا جان کے بارے میں گفتگو کر لوں۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت ہی کامن ہے، ہمیشہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ یہ غوث آئے کیسے۔ جی ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ابو صالح یعنی موسیٰ الحسنی یوں ہی راستے سے چلے جا رہے تھے، بہت بڑے ولی، اور جو ولی ہے ان کا بیٹا ولی ہی ہوگا، تو وہ یوں ہی چلے جا رہے تھے راستے سے۔ اب انہیں جو ہے، دیکھیے یہ ولی جو صفت لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں خان پان کی فکر نہیں ہوتی، یہ اللہیت، اللہ کو رضا کرنے میں لگ جاتے ہیں، انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں، کھانے پینا وہ اتنا دھیان نہیں دیتے، بس اپنا عبادت گزار، اہل بیت کی مودت میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ یوں ہی چلے جا رہے تھے راستے سے۔ اب شہر بغداد ہے تو وہاں سے اب سمندر ہوتے ہیں، سمندر سے کچھ بہہ کر کچھ پھل ہے، پھل یا کچھ بھی ایسا، کچھ پھل ذکر ہے، کچھ بھی، یا کھجور، کچھ بھی ایسا، تو پھل میں نے پڑھا ہے زیادہ تر، کوئی پھل آ گیا۔ اب ان کے راستے میں ان کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ اب انہیں بھوک بھی لگی تھی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ واقعہ، انہیں بھوک بھی لگی تھی۔ تو اب ہمارے پاس اگر اس طرح سے چل کر آئے کچھ بھی سامان کھانے پینے کا، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری قسمت میں تھا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اب انہوں نے اٹھا کر کھا لیا، وہ ولی صفت ہے، غور کریں، کھا لیا انہوں نے۔ اب کھانے کے بعد کچھ قدم آگے چل کر وہ رک گئے اور کہا یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیسی خطا ہو گئی؟ ولیوں کی بھی خطا ہوتی ہے، ولیوں سے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا صالح، یعنی یہ غوث پاک کے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خطا ہو گئی۔ اب انہوں نے وہ پھل کھا لیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بغیر پوچھے اس پھل کا جو مالک، یہ درخت پتہ نہیں کہاں کا تھا، کس باغیچے کا تھا، تو انہوں نے وہ پھل اٹھا کر کھا لیا۔ پہلے آپ سب بیٹھیے۔ نہیں آپ ٹھیک ہے، بیٹھے۔ آنٹی آپ یہاں آ جائے نا، آپ یہاں آ جائے پلیز۔ میں نیچے بیٹھ نہیں پاتے، گھٹنے میں تھوڑا آپ یہاں بیٹھے۔ جلین ذرا ہٹو۔ آپ بھی ایک سید ہے، آپ کا احترام بھی ضروری ہے۔ تو وہ پھل جو ہے غوث پاک کے بابا جان موسیٰ الحسنی اٹھا کر کھا لیا۔
اب وہ کہہ رہی ہے مجھ سے خطا ہو گئی، کیونکہ رسول کائنات نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کے بھی باغیچے کا بغیر پوچھے توڑ کر نہ کھانا یہ گناہ ہے۔ کیسا گناہ ہے میں اتنا ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، میں آگے بڑھ رہی ہوں کہ انہوں نے یوں کھا لیا۔ اب اس پھل کا پیچھا کرتے کرتے پہنچے جہاں سے ایک باغیچہ تھا، باغیچے میں گئے، دیکھ رہے ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، درخت ہے، وہاں کچھ پھل ٹوٹ رہے ہیں یا گر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں یہی پھل تھا۔ اب وہ یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، ایک بزرگ آئے، غور کرے توجہ، ایک بزرگ آئے اور بزرگ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ آپ کا یہ باغیچہ یہ آپ کا پھل ہے؟ کہا ہاں۔ جو بہہ رہا ہے؟ کہا ہاں بالکل۔ تو کہا یہ پھل جو ہے میں نے اٹھا کر کھا لیا۔ تو کہا بہت لوگ کھاتے ہیں، اس میں حیرانی کیا ہے؟ کہا نہیں، میں نے وہ جو پھل کھایا ہے نا اس کا ایک عوض چکانے آیا ہوں۔ بہت لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بغیر پوچھے کھا بھی لیتے ہیں، پوچھتے تک نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ پھل میں نے جو کھایا ہے اس کا اجر میں پورا کرنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ غوث الاعظم کے بابا جان کہہ رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اب وہ جو بزرگ تھے اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہیں انہیں، کہہ رہے یہ کیا، یہ کیسا کون شخص ہے بھائی جو آیا ہے مجھ سے پھل پوچھنے، اور وہ بھی جو ہے اس پھل کی کھانے کی قیمت ادا کرنے آیا ہے کون یہ؟ تو کہا کہ تم ایک پھل کھانے کا قیمت ادا کرنا چاہتے ہو، عوض چکانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، اب جو کہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے جو تمہیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ صدی کئی مہینے گزر گئے، اب وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اب کہا کہ بہت وقت ہو چلا ہے، شاید میرے اس ایک پھل کھانے کا جو ہے عوض پورا ہو چکا ہوگا۔ اب وہ گئے اس بزرگ سے پوچھا، دیکھیے وہ بھی بزرگ معمولی نہیں تھے، اب آپ سنیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں یہ جو ہے کیا میں نے جو وہ ایک پھل کھایا تھا کیا اس کی قیمت میں نے ادا کر دی؟ کیا میں نے وہ عوض چکا دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی بھی باقی ہے۔ تو کہا اتنا کئی مہینے گزر گئے، کئی عرصے ہو گئے اور آپ کہہ رہے ابھی باقی ہے۔ انہوں نے سر ہاتھوں کو یوں باندھ لیا اور سر جھکا کر کہا ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، اگر اس ایک پھل کھانے کا عوض پورا ہو جائے گا تو میں تیار ہوں۔ کہا سن لو، جلد بازی نہ کرنا، غور کرنا، تمہیں ایک کام اور کرنا ہے، اگر وہ کر دو گے تو تم نے جو وہ پھل کھایا تھا اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اس کی عوض چکا لو گے۔ کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو میری ایک بیٹی ہے، جی میری ایک بیٹی ہے جو دیکھ نہیں سکتی، کیا تم اس سے نکاح کرنا چاہو گے؟ سنا ہے آپ لوگ یہ واقعہ؟ تو کہا کہ ایک میری بیٹی ہے دیکھ نہیں سکتی، کیا تم اس سے نکاح کرنا چاہو گے؟ اب انہوں نے سر جھکایا، کہا اگر میرے اس ایک پھل کھانے کا قیمت اگر نکاح کرنے سے ادا ہو جائے گا تو میں ضرور کروں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا سنو، جلد بازی نہ کرو، میں پھر کہہ رہا ہوں میری بیٹی بول نہیں سکتی، کیا تم اب بھی اس سے نکاح کرو گے؟ انہوں نے سر جھکا کے کہا ہاں بے شک۔ کہا سنو، جلد بازی نہ کرو، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس بزرگ نے کہا کہ میری بیٹی چل نہیں سکتی، کیا تم اب بھی اس سے نکاح کرو گے؟ کہا ہاں میں اس سے نکاح کروں گا۔ کہا سنو، میری بیٹی سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کیا تم اس سے نکاح کرو گے؟ بھائی ہم لوگ آس پاس میں ابھی جو ماحول ہے شادی وغیرہ کا، ہم لوگ بہت چھان بین کرتے ہی نہیں کرتے، لیکن اب وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کہا ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ ہو گیا سارا معاملات، ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کی رات، نکاح ہونے کے بعد وہ دلہن کے کمرے میں گئے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے سلام کیا، سلام علیکم، کہا سنتی نہیں ہے، دیکھتی کوئی بات نہیں، میں سلام کرنا تو فرض واجب ہے، کر دے رہا ہوں۔ انہوں نے کیا، گھونگھٹ انہوں نے اٹھایا اور کہا وعلیکم السلام۔ اب جو غوث الاعظم کے بابا جان جو تھے موسیٰ الحسنی، وہ بستر سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ کمرے سے نکل کے دوڑ مارے اپنے سسر جو بزرگ تھے۔ اب وہ وہاں چلے گئے، کہا کہ ابا جان آپ نے کس سے میرا نکاح کروایا ہے؟ کہا وہی تو ہے میری بیٹی۔ کہا نہیں، آپ نے کہا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، تو پھر یہ تو مجھے باقاعدہ دیکھ رہی ہے، میرے سلام کا جواب دیا اس نے، اور باقاعدہ اس نے میری آواز سنی، اس تو صحیح سلامت ہے۔ کہا سنو، میں نے اس لیے کہا کہ میری بیٹی بول نہیں سکتی، اس نے آج تک میرے علاوہ کسی غیر محرم سے گفتگو تک نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی چل نہیں سکتی، اس نے آج تک
میرے علاوہ اپنے بابا جان کے علاوہ کسی غیر محرم کے ساتھ باہر قدم تک نہیں نکالا. میری بیٹی سن نہیں سکتی, آج تک اس نے میری آواز کے علاوہ کسی غیر محرم مرد کی آواز تک نہیں سنی. اور میری بیٹی جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی کہ آج تک اس نے میرے علاوہ کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. تو یہ یوں ہی نہیں تھی, یہ فاطمہ ام الخیر تھی. اب جیسے ہی وہ جو اب غوث الاعظم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے ایک دن پہلے, ایک رات پہلے جو ہے غوث الاعظم جو ان کے بابا اور ان کی اماں غوث الاعظم کے بابا جان کے خواب میں رسول کائنات تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل تمہارے گھر میں ایک بیٹا آئے گا, ایک غوث آئے گا. بہت بڑی بات, ایک غوث آئے گا اور وہ تمام ولیوں کا ولی ہوگا, وہ تمام پیروں کا پیر ہوگا, وہ پیران دستگیر ہوگا, وہ غوث الاعظم ہوگا. اور ایک اور بات, وہ یا ابا صالح ہوا ابنوں کی ابنی, کہ ابا صالح وہ دراصل تمہارا نہیں میرا بیٹا ہوگا, وہ میرا بیٹا ہوگا. یہ غوث الاعظم کے بابا اور اماں ہیں. تو سوچیں کہ جو غوث کے بابا حسنی اور غوث کی اماں والحسینی فاطمہ ام الخیر ہو, تو جو حسنی اور حسینی ہو تو لازم ہے اس کا غوث الاعظم ہونا. تو یہ غوث الاعظم کا یہ مقام. اور جب بھی کہیں بھی اگر جو ہے کبھی بھی اگر کیا بولتے ہیں رمضان کا چاند اگر دیکھنا ہوتا کہ سب لوگ شہر جیلان, اسی لیے تو غوث الاعظم کا لقب بھی ہے کہ عبد القادر جیلانی, کہ وہ جیلان کے رہنے والے تھے, تو یہ ان کا لقب ہے. تو شہر جیلان میں دراصل کیا ہوا کہ لوگ وہاں آتے اور پوچھتے, اس زمانے میں کیلنڈر ایسا تو کچھ تھا نہیں, تو کیسے سمجھے کہ اب جو ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. تو سب لوگ کہتے ہیں کہ جا کر پوچھو کیا کہ جو غوث جو آئے ہیں نا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ایک رمضان کو, غوث جو آئے ہیں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ایک رمضان کو, اگر انہوں نے اپنی اماں کا دودھ نہیں پیا تو سمجھ جائے کہ کل سے روزہ رکھنا ہے, وہ روزے پہ. اب رمضان شروع, تو سب لوگ آئے دیکھنے, کہا کہ میرے فاطمہ ام الخیر نے فرمایا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا. تو وہ کوئی کراماتی بچہ ہے. اب وہ دیکھے وہ کراماتی بچہ ہے کون, کیا مقام ہے ان کا. ایسے تو بے شمار واقعہ ہے, لیکن ایک میں بہت ہی دلچسپ واقعہ میں بتانے لگی ہوں کہ غوث الاعظم وہ ایک دن, ایسے تو وہ عبادت کرتے ہی رہتے, ایک دن کچھ یوں ہوا کہ غوث الاعظم عبادت کر رہے تھے, عبادت میں مشغول تھے, کہ ایک ابر آیا, بادل بن کے آیا اور کہنے لگا کہ غوث, وہ تو آپ نے بادل والا واقعہ سنا, اچھا چلیے بادل والا میں نہیں کہتی. ایک آدمی آیا, ایک شخص آیا, کہا کہ غوث میں آپ کا مرید بن چکا ہوں, میں آپ کا بہت بڑا ماننے والا ہوں. جی سنیں, میں آپ کا بہت بڑا ماننے والا ہوں, تو اب جو ہے میں آپ کو مریدی اختیار کر چکا ہوں, مریدی میں مان چکا ہوں, بن چکا ہوں آپ کا. تو اب جو ہے آپ یہ عبادت وغیرہ چھوڑ دیں, اللہ کے حکم سے یہ آیا ہے. وہ انسان جو ہے کسی اور شکل میں تھا, وہ کسی اور شکل میں تھا. اب آپ سنیں, وہ آ کے کہنے لگا کہ اب آپ کو جو ہے نا اللہ کی طرف سے پیغام ہے, میں اللہ کا کچھ پیغام بھیجنے والا ہوں, میں اللہ کا, یعنی سما ماضل اس کا کہنا تھا کہ میں پیغمبر ہوں, کہ میں کچھ اللہ کا ماننے والا ہوں, اور آپ کو نہ یہ عبادت چھوڑ دیں. کہا عبادت چھوڑ دوں؟ کہا سن, تو ضرور کوئی شیطان معلوم ہوتا ہے. کہا غوث آپ کو کیسے پتا؟ کہا وہ اس لیے کیونکہ تیرے جسم سے نا ایک شیطانی بدبو آ رہی ہے, اور مجھے پتا ہے تو شیطان ہے. وہ اتنا زیادہ وہ جو ہے اسے برا لگا اس شیطان کو کہ وہ اپنے اصل ظاہری حالت میں آ گیا, اور اپنے شیاطین کی جماعت لے کر آیا. سنیں, شیاطین کی جماعت لے کر آیا وہ, اور جیسے ہی آیا, کیوں؟ غوث الاعظم کی قتل کی نیت سے, غوث الاعظم کو مارنے کے لیے آیا قتل کی نیت سے. جیسے ہی وہ آیا ویسے ہی سارے شیاطین نے غوث الاعظم کو گھیر لیا چاروں طرف سے, اور غوث الاعظم نے زور سے آواز لگائی, یا علی الادرکنی, یا علی میری مدد کو آئے. انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ایک گھوڑ سوار آیا, جی ایک گھوڑ سوار آیا,
اور ان کا ید اللہ ہاتھ یعنی اللہ کا ہاتھ جو مولا علی کو کہتے ہیں کہ ید اللہ ان کا جو ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ اللہ کے شیر ہے, شیر خدا ہے. ان کا ایک ہاتھ جب شیاطین پہ پڑا تو سارے کے سارے شیاطین بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب آپ سنیں, ہم تمام مرید ہیں غوث الاعظم کے, ہم تمام مریدان کے بھی جو مشکل کشا ہے وہ غوث الاعظم ہے, اور خود غوث الاعظم کے مشکل کشا مولا علی ہیں, جو تمام کائنات کے مشکل کشا مولا علی ہیں. تو یہ غوث الاعظم کا مقام ہے کہ ایک بار اگر وہ یا علی کہہ دے تو مولا علی کو آنا ہی پڑے گا. وہ اس لیے کیونکہ غوث ٹھہرے ان کے بیٹے, تو کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. تو غوث الاعظم نے جب پکارا مولا علی آئے, تشریف لائے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث الاعظم کے زمانے میں بھی علی آ سکتے ہیں؟ جو نبیوں کی نصرت کرتے آئے ہیں وہ ہے علی. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے, وَلِمَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ, کہ ایک من ہے, ایک آدمی, ایک نور ہے, جو بھی کا ایک شخص ہے جو نبیوں کی نصرت کرتے آیا ہے, نبیوں کی نصرت کرتے آیا ہے. اور وہ ہے کون؟ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا وہ علی ہی تو ہے جو میری بھی مدد کر رہا ہے, تمام انبیاؤں کی بھی مدد کرتے آیا ہے, تمام انبیاؤں کی مدد کرتے آیا ہے. وہ ہے, وہ علی ہے جو کل نور کی شکل میں تھا اور آج ظاہری مجھ پر اللہ نے اسے ظاہر کر دیا. تو یہ ہے غوث الاعظم کا مقام. اب میں آگے بڑھتی ہوں, اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, پہلے میں بتا دوں حدیث قدسی. دیکھیے ایک جو حدیث ہوتا ہے وہ رسول اللہ نے جو انہوں نے فرمایا ہے وہ حدیث ہے. ایک قرآن کی آیت وہ ہوتی ہے جو جبریل آمین اتارتے ہیں, وہ وہی لے کر آتے ہیں اللہ کی جانب سے. اور ایک حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ اپنے حبیب سے ڈائریکٹ فرماتے ہیں. حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کنت کنزر مخفی یا فخلقتم خلقا, کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں, اور میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے, لوگ مجھے جانے, اس لیے میں نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا جو پہلے سے خلق تھے, اس کی میں نے خلقت کی, دوبارہ میں نے خلقت کی. اب وہ نور ہے کون؟ پہلے نور بعد میں آتے ہیں, نور میرا ٹاپک ہی ہے, میں بعد میں آتی ہوں اس پہ. پہلے میں بتا دوں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. جی, چھپا ہوا خزانہ. اب ایک بات بتائیے, خزانہ تو یوں ہی راستے میں نہیں ملتا. اللہ نے فرمایا ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. غور کریں, توجہ, بہت علمی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے میں ان میں سے نہیں ہوں جو آتی ہیں اور میلاد, کہیں آپ لوگ میلاد اٹینڈ کی ہوں گی, جو آتی ہیں اور کچھ منقبت پڑھی, یہاں وہاں کی باتیں کری اور پھر یا نبی سلام علیکہ چلی گئی. میں بہت علمی گفتگو کرتی ہوں. تو جب انہوں نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں, تو اب آپ سوچے خزانہ اگر ہے تو خزانہ کسی صندوق میں ہوگا, جی, اور اس صندوق کی تالا بھی ہوگا, اور اس تالے کی چابی بھی ہوگی. تو اب آپ سنیں, اللہ ہے خزانہ, خزانے میں اللہ ہے خزانہ, خزانہ کس میں بند ہے؟ صندوق میں, اور وہ صندوق محمد مصطفیٰ ہے. اس صندوق میں لگے ہیں تالے, جن کی حفاظت کر رہے ہیں وہ ہے محمد مصطفیٰ, اور اسی تالے کی چابی ہے, اور وہ چابی ہے علی. ایک ہے اللہ اور دوسرا رسول اللہ جو اللہ کی اللہیت منوانے اس دنیا میں تشریف لائے, اور ایک ہے مولا کائنات رسول خدا جو اللہ کی اللہیت بھی باقی رکھے, اللہ کی اللہیت بھی انہوں نے پھیلایا, رسالت وہ نبوت بھی انہوں نے پھیلایا, وہ ہے مولا کائنات. اب یہاں نور کی طرف بڑھتی ہوں. نور, اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین, کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے نور بھیجا بعد میں کتاب. جی, پہلے میں نے نور بھیجا بعد میں کتاب. اب نور وہ ہے کون ہے وہ نور؟ کس نور کی گفتگو ہو رہی ہے؟
پھر دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نور تو بھیجا، نور کی کتاب بھی بھیجی جو نور والی ہی ہے، جو جبریل امین وحی کرتے تھے، اور میں نے ایک نور کے ساتھ ایک اور نور بھیجا، جی ایک اور نور بھیجا۔ تو پہلے تو ہمیں پتہ چل گیا جو نور تھے وہ محمد مصطفیٰ تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے۔ جو نور والی کتاب ہے وہ قرآن مجید، جو اس دنیا میں وحی ہوتی تھی رسول کائنات پر، تو وہ قرآن ہے، نور کی کتاب۔ اور ایک نور ہے جو ایک نور کے پیچھے پیچھے ایک اور نور چلا، تو وہ نور ہے کون؟ ہمیں تو دو نور پتہ چل گیا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو نور تو پتہ چل گیا، یہ تیسرا نور کون ہے؟ تو اللہ نے پھر تیسرا جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے تمام مومنین کو 3 اندھیری راتوں سے نکالتا ہوں، جی 3 اندھیری راتوں سے نکالتا ہوں۔ ایک ہے آپ کا، ایک ہے کافرین کا اندھیرا، دوسرا ہے آپ کا مشرقین کا اندھیرا، تیسرا ہے آپ کا منافقین کا اندھیرا۔ وہ اندھیرا دراصل ہے کیا؟ دین کے امام جعفر الصادق نے ارشاد فرمایا، جن کا ہم لوگ جو ہے کنڈے کا نیاز وغیرہ کرتے ہیں، جی جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں 3 اندھیری راتوں سے نکالتا ہوں، ایک ہے تمہارا کافرین کی راتوں سے، اندھیروں سے، دوسرا ہے مشرقین کے اندھیروں سے، تیسرا ہے آپ کا منافقین کے اندھیروں سے، اور ان 3 اندھیری راتوں سے نکال کر میں تمہیں نور کی طرف لے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، ان کے ایک شاگرد نے فرمایا، مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا یہ 3 اندھیری رات ہے کیا؟ کہا تم جو کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ توحید پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ، اس سے کافرین بدتر ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے، ہم جو کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ذوالجلال کے، تو ہم لوگ کافرین سے ہٹ گئے۔ اور جب ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم مشرکین سے ہٹ گئے کہ دیکھو ہم کسی کی تابع داری نہیں کرتے۔ بولنے کا مطلب ہے ہم شرک اور بدعت نہیں کرتے۔ اللہ ہے واحد، ایک ہی اللہ معبود ہے، اور ان کے ہیں رسول کائنات جنہیں ہم اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا رسول مانتے ہیں، اپنا سب کچھ مانتے ہیں، وہ ہے ہمارے نبی۔ اور جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مشرقین علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا ایک اور ہے علی ولی اللہ، کہ ہم نے علی کو ولی مانا ہے، تو ہم منافقین سے علیحدہ ہو گئے، منافقین سے علیحدہ ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں اتنا علی علی ہو رہا ہے، کیوں؟ کیا یہ ضرور کوئی شیعہ ہے یا ضرور کوئی رافضیت پھیلایا جا رہا ہے؟ جی نہیں، یہ منافقین کا پہچان ہے۔ جو علی سے جلتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں۔ یہ خود رسول کائنات کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی کی محبت مومن کی پہچان ہے، علی کی محبت مومن کی پہچان ہے، اور علی سے جو بغض رکھے، جو عداوت رکھے، وہ منافقین ہیں۔ تو ہم تمامی حضرات یہاں مومنین ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا نور۔ ابھی بھی نور سمجھ میں نہیں آیا وہ تیسرا نور ہے کون؟ تو رسول کائنات نے ارشاد فرمایا الناس شجرۃ شتیٰ وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی شاخ کے، ایک ہی درخت کے، ایک ہی ٹہنی کے، ہم دونوں شاخ ہیں، اور ہمارا نور بھی ایک ہے، اور وہ نور ہمیں پتہ چلا کہ وہ مولا کائنات ہے۔ تو یہ ہے علی۔ ابھی میں نے علی کا ذکر ٹھیک سے کیا ہی نہیں۔ ایک انٹرسٹنگ واقعہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ مولا کائنات حرم شریف میں موجود تھے، اور وہاں پر لوگ جو ہے حج کا مہینہ تھا، حج کر رہے تھے، تمام حاجی اور مرد اور عورت سب ایک ساتھ ہی حج کرتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ مولا کائنات کی نظر کسی اور پہ تھی، ایک مرد پہ تھی، اور ایک مرد، اذان ہو رہی ہے، اور ایک مرد کی نظر جو تھی ایک عورت پہ تھی، اور بڑی ہی گندی نگاہوں سے وہ مرد دیکھ رہا تھا۔ مولا کائنات آئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے یوں ایک تماشا لگایا۔ ید اللہ کا ہاتھ جب کسی پہ پڑتا ہے تو وہ اٹھتا نہیں، اڑ جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی بہت ہی زیادہ جو ہے خوش
खुश किस्मत थी इसकी कि वो बेहोश हो गया, खून जारी हो गया, वो बेहोश हो गया। तो जब वो वहाँ पर बेहोश हो गया, मौलाए कायनात चले गए अपनी इबादतों में मशगूल। अब ये दौड़ता हुआ वो हमारे दूसरे खुलफाए राशिदीन है उमर रज़ी अल्लाह ताला उनके दौड़ते हुए उनके बारगाह में गया और कहा कि देखिए अली ने मेरा क्या हाल किया है। कहा अली ने तुम्हारा हाल किया है? कहा हाँ, देखिए अली ने मेरा ये हाल कर दिया, मुझे एक तमाचे मारे। कहा तूने जरूर कुछ किया होगा। कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस हरम शरीफ में इबादत कर रहा था और अली आए और मुझे एक तमाचा धर दिया, मैं बेहोश भी हो गया, देखिए मेरा खून भी जारी है। कहा कि अच्छा ठीक है, अली को बुलाओ। मौला अली है। कहा कि या अली, ये इसका आपने हाल किया है। और वो देखकर मौला अली को 2 कदम पीछे हट गया। कहा हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए, इस अली ने मेरा ही हाल किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। अब वो इंसाफ मांग रहा है, कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब मौला अली जो है उमर जो है मौला अली को देख रहा है। कहा कि या अली, ये समझ नहीं आ रहा है आपने इसका ऐसा क्यों किया। अब मौला अली उसकी तरफ देख रहा है। कहा तू बताता है या मैं बताऊं। उमर ने फौरन कहा कि या अली, आप बेहतर बताएंगे, आप बताइए क्या हुआ। कहा कि ये जो शख्स है बेशक बात सही है कि इसने सही कहा कि ये जो है वहां पर तवाफ कर रहा था, जी इबादत कर रहा था और इसकी मेरी नजर इसी पर थी, लेकिन इसकी नजर किसी गैर महरम औरत पे थी और बड़ी गंदी नजरों से देख रहा था। देखिए हम और कोई भी हमें कुछ भी देखता है तो कोई कहता है कि बहन है या कुछ भी है, लेकिन उसकी नीयत क्या होती है आप नहीं जान सकते। लेकिन वाहिद अली है जो कह रहे हैं कि इसकी नीयत मैंने देखी है और ये बड़ी ही गंदी नजरों से उस जो है गैर महरम को देख रहा था, इसलिए मैंने इसे तमाचा धर दिया। और वहां पर उमर ने दूसरे जानिब एक और तमाचा मारा। कहा कि सुन, तू जो कह रहा है इंसाफ चाहिए, मैंने आज इंसाफ कर दिया तेरे दूसरे गाल पे तमाचा मारकर। वो इसलिए क्योंकि यदुल्लाह ने, सुनिए, ऐनुल्लाह ने तुझे, अल्लाह की आंख ने तुझे गुनाह करते देखा और यदुल्लाह ने यानी अल्लाह के हाथ ने तुझे तमाचे मारे। हो गया तेरा इंसाफ। ये अली है जो 70 नस्लों को देख लेते हैं। तो हम आज, हमारी खुशनसीबी है कि हम जो है हमें मौका मिला मौलाए कायनात का जिक्र करने के लिए, जिनके लिए रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिक्र अली ये इबादत, कि अली का जिक्र इबादत है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अपने घरों को अली के जिक्र से मुअज़्ज़न करो। ज़ायनु मजालिसकुम लिअल्लाह ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह है इबादा, कि उन्होंने इरशाद फरमाया अपने घरों को अली के जिक्र से खोलो, सजाओ, महफिलें सजाओ। क्यों? क्योंकि अली का जिक्र जो है मेरा जिक्र है। रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं अली का जिक्र मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र करना इबादत है। तो हमारी ये खुशनसीबी है कि हम अली का जिक्र कर रहे हैं, अहले बैत का जिक्र करते हैं। चलिए मैं आपको एक और वाकया मैं बताऊं मौलाए कायनात का। जी शुक्रिया। आप लोग दरूद पाक पढ़ ले। मौलाए कायनात का मैं एक और जिक्र करना चाहूँगी। एक वाकया है, बहुत ही खूबसूरत वाकया है कि मौलाए कायनात अपने, जब उनका खिलाफत का वक्त आया, चौथे खलीफा है, खिलाफत का वक्त आया तो अपने जो है मिंबर पे बैठे हुए थे, तख्त पे बैठे हुए थे मिंबर पे, और अचानक जो है एक ऐसी चिड़िया आई जो कभी मतलब इस दुनिया में आई ही नहीं। जी मतलब वो एक परिंदा, चिड़िया नहीं कहेंगे, वो एक बहुत ही बड़ा परिंदा था, पता नहीं किस किस्म का परिंदा था। हदीस में आया है कि वो एक बहुत ही नायाब परिंदा था जो इस दुनिया में कभी उसने कदम नहीं रखा। वो आया और मौला अली के पास आया और आकर कुछ उसने ऐसी गुफ्तगू की, मौला अली से बहुत देर तक गुफ्तगू करता रहा। तो मौला अली, सब लोग, सारे मजमा था, असहाबे अली बैठे हुए थे, सब लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसने कुछ कहा, मौला अली ने उससे कुछ कहा, फिर उसने कुछ कहा, फिर उसने जो है कुछ उसने कहा। तो इस तरह से गुफ्तगू हुई और कहा कि
कोई एक असहाब अली खड़े हुए और कहा कि या अली ये क्या कहता है, आपने इससे कुछ कहा, फिर इससे ये आपने जो है ये कह रहा है, समझ नहीं आ रहा आप दोनों में गुफ्तगू क्या हो रही है। कहा कि ये जो गुफ्तगू करता है इसकी जबान जो है मैं ही समझ सकता हूँ, मैं ही समझ सकता हूँ और कोई नहीं समझ सकता, और बहुत सारी राज की बातें हमारे दरमियान होती है जो तमाम आम उम्मत तक जो है बयान नहीं की जा सकती। तो उसने कुछ ऐसी गुफ्तगू की, कहा कि या अली हमारे पास खाना सब कुछ है, आप इसे कुछ खिला दें। कहा ये कुछ नहीं खाता। कहा कुछ नहीं खाता? कहा पानी पिला दे। कहा नहीं पानी भी नहीं पीता। कहा समझ में नहीं आया, ना कुछ खाता है ना पीता है, करता क्या है? कहा जब इसे भूख लगती है, सुने, जब इसे भूख लगती है तो हम आले मोहम्मद पे ये दरूद भेजता है, दरूद भेजता है और इससे इसकी जो है भूख मिट जाती है। और जब इसे प्यास लगती है तो हम आले नबी के दुश्मनों पे लानत कर लेता है और इससे इसकी प्यास बुझ जाती है। बहुत बड़ी बात है। तो कई ऐसे मखलूक हैं जो हमें और आपको नंगी आंखों से दिखाई भी दे लेकिन समझ में नहीं आएगी, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मौलाए कायनात ने तमाम तर तो उन्होंने जंग लड़ी ही है, 80 से जायद उन्होंने जंग लड़ी है, बद्र और हुनैन के, बद्र से लेकर हुनैन तक। लेकिन एक ऐसा भी वाकया है मौलाए कायनात का कि जो उन्होंने जंग तो उन्होंने लड़ी है लेकिन आम इंसानों से नहीं, काफिरीन से नहीं, मुनाफिकीन से नहीं, मुशरिकीन से नहीं, तो फिर किससे? जिन्नातों से, जिस जंग का नाम है बीरुल अलम। देखिए आज भी जो है एक जगह है जहां पर जिन्नातों का बसेरा है जी। तो वहां पर लोग जो हैं कहीं भी अगर हज या उम्रा के लिए कोई जाते हैं तो उस एरिया में अगर लोग जाते भी हैं तो जल्द वहां नहीं ठहरते, वो फौरन निकलते हैं, ज्यादा देर नहीं रुकते। तो वो वाकई जिन्नातों का बसेरा है। तो कुछ इस तरह का वाकया है कि एक कुआं है, सूखा कुआं, कहीं रास्ते से सारे काफिले, रसूल अल्लाह के सारे काफिले चले जा रहे थे। तो अब जो है कुछ जो है अब किसी को प्यास लगी, सामने एक कुआं है। अब कहा कि एक गांव है छोटा सा, वहां एक कुआं है, कहा उस कुएं से पानी ला दो। तो जितने भी साहबी रसूल गए वो सब वापस आ गए। मौलाए कायनात बैठे थे, आराम से बैठे थे। पहले रसूल अल्लाह पहले अली को नहीं भेजते, आखिर में अली को भेजते हैं, इसीलिए तो वो आखिर में खलीफा बने। चाहते तो पहले ही बन जाते, लेकिन लोग क्या कह देते कि अरे ये तो रसूल अल्लाह के भाई है इसलिए इन्हें पहले बैठाया गया, इन्हें पहले खिलाफत दिया गया। नहीं, वो चौथे में बैठे ताकि कल लोग ये ना कह दे। कहा कि तू अली जो है, तू तो मेरा लख्ते जिगर है ही, तू तो वली है ही, तुझे अभी मन कुंतो कहने की जरूरत ही नहीं, तुझे गदीर में ऐलान करवाने की जरूरत ही नहीं, तू तो तब भी मौला है। एक रसूल अल्लाह ने गौर करें, मैं जुमला कहना चाहूंगी, एक रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया था कुंतो नबियन आदमा बैनल माए व तीन, कि मैं तब भी नबी था, मैं उस वक्त से नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। और मौला अली भी कहते हैं कुंतो वलियन आदमा बैनल माए व तीन, कि मैं तब से वली हूं, बनूंगा, ये बनाया गया है या बनाया जाएगा नहीं, मैं तब से वली हूं जब से आदम मिट्टी और पानी के दरमियान भी ना थे, मैं उस वक्त से वली हूं। तो अब वो आखिर बैठे या पहले बैठे उससे कोई मसला है नहीं। हम तो अली को वली ही मानते हैं, खलीफा बाद में मानते हैं। तो जब ये कहना था कि उन्होंने कहा कि कोई जाएगा वहां पे, तो कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्या हुआ, तुम लोग सब खाली हाथ वापस क्यों आ रहे हो, पानी लेकर आ जाओ। तो कहा या रसूलुल्लाह जब भी हम उस कुएं में जाते हैं तो अजीब अजीब सी डरावनी खौफनाक आंखें नजर आती हैं और अजीब अजीब से डरावने हरकतें महसूस होते हैं, और वहाँ पूरा जिन्नातों का बसेरा है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। और जो जाए, और सुना गया, कहा गया है कि जो इस कुएं में गया है, उतरा है, वो फिर वापस नहीं आया। जो अगर पानी लाने के लिए उतरा है तो फिर पानी तो ले लिया लेकिन वो वापस नहीं आया। तो कहा क्या मतलब? कहा वो इसलिए कि वहाँ जिन्नातों का बसेरा है। अब रसूल कायनात ने कहा कि अब किसको भेजूं? आइना अलीयन, अली कहाँ है, अली को बुलाओ। अली है। कहा कि देखो ये लोग पानी लाने गए थे, लाने में नाकाम रहे। तो कहा इसमें मसला क्या है, मैं पूरे कुएं को ही ला देता हूँ, पानी लाने की जरूरत ही नहीं, मैं पूरे कुएं को ला देता हूँ। तो कहा ठीक है जाओ।
اب کئی لوگ اس میں ایسے بھی تھے جو مولا علی کو بہت مانتے ہیں، اور کئی لوگ اس میں ایسے بھی تھے جو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ تو واپس آ گئے، اب علی جا رہا ہے، دیکھنا یہ واپس نہیں آئے گا، سما معاذ اللہ۔ ارے جو رسول اللہ کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لے جائے شب معراج میں، وہ علی کنویں سے واپس نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ گئے، جا کر انہوں نے جیسے ہی وہ گئے، پانی انہوں نے اٹھایا ہی تھا کہ کچھ آنکھیں نظر آنی شروع ہو گئی، بڑی بڑی لال لال خوفناک جیسی آنکھیں شروع ہو گئی، اور کچھ عجیب سی حرکتیں ہونے لگی۔ مولا علی نے یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، یہاں دیکھا، اور پھر جو ہے انہوں نے دیکھ لیا تمام آنکھوں کو، اور اپنا جو ہے ذوالفقار حیدری انہوں نے نکالا، اور ایک وار میں انہوں نے 10,000 سے زیادہ جناتوں کو فرنار کیا، 10,000 سے زیادہ جناتوں کو۔ اب کئی بچے تھے، وہ سہم گئے، وہ ڈر گئے، اور جو جنات کا جو سردار تھا وہ اور غصے میں آ گیا، کہا میں جاؤں گا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں جاؤں گا اور میں علی کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ اب آپ سنیں، علی کے وہ 2 ٹکڑے کرے گا جس کی ذوالفقار ہی 2 دھار والی تلوار ہے۔ تو وہ جب وہ گئے مولا علی اندر گئے، تو کوئی سامنے سے، کوئی جو جن کا جو سردار تھا، وہ سامنے سے، بائیں سے، دائیں سے، ہر جگہ سے جو ہے مولا کائنات کو ڈراتا، جی مولا کائنات کو ڈرا رہا ہے، بائیں سے دائیں سے ہر طرح سے ڈرانا اس نے شروع کر دیا۔ اور اتنی دیر میں مولا علی نے یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، اور اتنی زور کا اسے تماچا لگایا کہ وہ ظاہری حالت میں آ گیا۔ کہا کہ تو نے یہ کیسے کیا؟ میں نے آج تک کسی کو بھی، وہ جو جن تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک کسی کو بھی جو ہے میں نے اکیلا یوں ہی نہیں چھوڑا اور اسے واپس بھی نہیں بھیجا، تو کون ہے جو تو مجھے تماچے لگا دیا؟ پھر وہ بغل میں آیا، پھر اسے 2 تماچے، نہیں دکھ رہا تھا، لیکن مولا علی کو تو دکھ رہا تھا، ہمیں نہیں دکھتا، ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا، ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، شیاطین نظر نہیں آتے، لیکن مولا کائنات سب دیکھ رہے ہیں۔ جو 70 نسلوں کو دیکھ لے وہ سامنے ظاہری نہ دیکھ پائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ سن، میں یہاں پانی، کہا کہ پہلے اس نے کہا کہ میں یہاں پانی لینے آیا ہوں، پانی، اس نے کہا کہ تو پانی لے کر جا نہیں سکتا۔ کہا کس نے کہا؟ مولا علی نے فرمایا کس نے کہا کہ میں پانی لینے آیا ہوں؟ میں تو پورے کنویں کو لے جانے آیا ہوں۔ اب انہوں نے اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی اور اس نے ہاتھ جوڑا، کہا نہیں علی جو ہے ہمیں معاف کر دیں، ہمارے 10,000 ساتھی ویسے بھی فرنار ہو گئے، یا اور بھی زیادہ۔ دیکھیے میں روایت میں پڑھ رہی ہوں لیکن ایگزیکٹ ڈیجٹ میں نہیں بتا سک رہی ہوں کہ کتنا ہے کتنا نہیں، جو بھی ہے۔ تو باقی جو بچے تھے وہ سب کے سب اب جو ہے مولا کائنات سے معافی مانگنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ مولا نے کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ تجھے میرے نبی، میرے سردار، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کرنی ہوگی۔ کہا کہ ہم ان کے ہاتھوں بیعت بھی کریں گے اور آپ کو ولی بھی مانیں گے، آپ کے ہاتھوں بھی بیعت کریں گے۔ تو یہ کہنا تھا کہ تمام جو ہے اب مولا کائنات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب سب لوگوں نے دیکھا اور کہا دیکھو علی بھی خالی ہاتھ آیا۔ اب آپ سنیں، دیکھو میں نے کہا تھا نا کئی لوگ تھے اس میں مجمع میں تھے جو علی کو مانتے بھی نہ تھے، تو وہ کہہ رہے دیکھو علی بھی خالی ہاتھ آیا اور کافی دیر بعد آیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوا علی، تم بھی خالی ہاتھ؟ کہا یا رسول اللہ میں تو پورا جن کی ٹولی اٹھا کر لایا ہوں اور وہ کنواں آپ کے قدموں میں رکھ دیا میں نے۔ کہا کہ اسے کیوں لے آئے ہو؟ کہا یہ آپ کے ہاتھوں بیعت کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے بیعت بھی کیا۔ تو کچھ ایسی جنگیں ہیں مولا کائنات نے جو انہوں نے جو نظر نہیں آتے جناتوں سے بھی انہوں نے لڑی ہے۔ یہ علی کا مرتبہ ہے، علی کا مرتبہ اور بھی بلند ہے۔ ایک بار آپ لوگ درود پاک کا ہدیہ کر لیں۔ مولا کائنات کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن کی آیت اتاری ہے، قرآن میں جتنی آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں وہ مولا کائنات کے لیے بھی نازل ہوئی ہیں، آیت کریمہ ان کے لیے بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو مسجد نبوی تھا اور مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، جی نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ ایک سائل آیا، یعنی ایک فقیر آیا
اور مولا کائنات کے ساتھ ان کے جتنے اصحاب تھے وہ سب کے سب عبادت کر رہے تھے. اور وہ فقیر آیا اور وہ کہنے لگا کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے. جی پہلی دفعہ کہا, کسی نے نہیں سنا. اگر سنے بھی, دیکھیے ہم بھی عبادت کرتے ہیں تو ہم سن لیتے ہیں, لیکن واپس پلٹ کے جواب نہیں دیتے. کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے. دوسری دفعہ اس نے کہا اذان کی. پانی پی لو, کسی کو پانی نہیں, کسی کو گرمی لگ رہی ہے, کیسے لگا ٹھنڈا لگ رہا ہے, ٹھنڈا لگ رہا ہے. مجھے پانی تو اب